حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے امام علی علیہ السلام نے ایک جن کو قید کیا۔ اللہ نے پنجتن پاک کے نور کو اس دنیا کو بنانے سے پہلے تخلیق کیا، جو بہت ساری کتابوں میں درج ہے، اور اس واقعے کا حوالہ کتاب فضائل مرتضی سے علامہ حافظ تصدق حسین نے بیان کیا۔ دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک بہت بڑا دیو جن مدینے میں داخل ہوا، جس کا قد 31 گز لمبا ہے۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف سے مسجد نبوی کی طرف بھاگنے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایک بہت بڑا جن مدینے میں داخل ہوا ہے، یا رسول اللہ، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیں، وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ گھبراؤ نہیں، وہ میرے پاس ہی آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ جن آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے آپ کو سجدہ کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لایا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت دکھی ہوں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے گال پہ خون اور پیپ بہہ رہا ہے، اور میرے دونوں ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ میری طاقت، میری پاور جن مخلوق سے بہت زیادہ تھی، میں بڑا سرکش تھا، میرے دل میں رحم نہیں تھا، میرے سامنے جو بھی جن آتا تھا میں اسے قتل کرتا یا اسے معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت شخص میرے آگے سے گزرا، جو مخلوق جن سے نہیں تھا۔ چونکہ میرے دل میں رحم نہیں تھا، مجھے اس سے حسد ہوئی، کیوں نہ میں اس پہ حملہ کروں۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور ایسا کرنے سے مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، تم نے کتنے قتل اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نوجوان نے کہا، میں آج سب کا حساب کر دوں گا۔ اب مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ جیسے ہی مولا میں آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ اس نوجوان نے مجھے ایک زوردار تماچا مارا، بس اس تماچے کا لگنا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اس تماچے سے میرے گال پہ یہ خون اور پیپ اسی دن سے بہہ رہا ہے، اور اس نے کھجور کا پتا لے کے میرے دونوں ہاتھ باندھ کے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم جن کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، نہ میرا درد گیا، نہ میرا خون اور پیپ بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے۔ وہ پوری قوم بے بس ہو گئی، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا، اور میں بھی بے بس ہو گیا۔ پھر 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، تو میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، مولا، آپ نبی ہیں، میرے ہاتھ کھول دیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام نے نبوت کا پورا زور لگایا، نہ پتا کٹا، نہ میرے ہاتھ کھلے، نہ میرا درد ختم ہوا۔ پھر میں حضرت شیش کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، کسی بھی نبی سے کچھ نہ ہوا، نہ میرا ہاتھ کھلا
اور نہ میرا درد ختم ہوا، اور جب حضرت سلیمان آئے تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ اتنے میں اللہ نے وحی کی، اے سلیمان اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے۔ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور کب آئے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کا بتایا، تو میں تب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ جن کی باتیں سن کر اصحاب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کے ہاتھ ہم کھول دیتے ہیں۔ اصحاب نے بھی بہت کوشش کی اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط ہے جو ہماری تلواروں سے بھی نہیں کٹا۔ سارے اصحاب بھی بے بس ہو گئے۔ وہ جن کہنے لگا یا رسول اللہ اب آپ ہی میری آرزو پوری کرو۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس شخص سے بچاؤ، مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا تمہیں، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس جن نے کہا یا رسول اللہ یہی تو تھا، یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے، اس سے مجھے بچاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر امام علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی میرے بھائی اس کے ہاتھ کھول دو، اس کی تکلیف کو ختم کرو اور اسے آزاد کر دو۔ اب امام علی علیہ السلام نے اپنے لبوں کو جنبش دی، اس جن کے ہاتھ کھل گئے، خون اور پیپ جو اس کے گال سے بہہ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس جن کی وہی طاقت وہی قوت واپس آ گئی۔ وہ جن فوراً امام علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا یا علی مجھے اپنا غلام بنا لو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کیا، جا اپنے گھر چلا جا۔ وہ جن کہنے لگا یا علی 36,000 سال کے بعد آج ہی تو حق ملا ہے، مجھ پہ لعنت ہے کہ میں حق بھی دیکھوں اور گھر چلا جاؤں۔ 36,000 سال کے بعد آج ہی تو حق ملا ہے، مجھ پہ لعنت ہے کہ میں حق بھی دیکھوں اور گھر چلا جاؤں۔ جنات کے شر سے بچانے والا سورہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو وہ آشوب، چشم، جادو اور جنوں کے مکر سے محفوظ رہے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا اور کہے گا پروردگارا مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، دشمن آپ کی طاق میں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کے دشمن ابلیس سے بچو کہ وہ تمہیں اپنے مکر کا نشانہ بنائے گا، کہیں سواری اور پیادہ روی کی حالت میں بہکائے گا یا تمہیں اپنے سوار و پیادہ لشکر سے بہکائے گا۔ اس نے ڈرانے والے کمان پر تیر چڑھا دیے ہیں جو قریب سے تمہاری طرف چلا دیے ہیں۔ گناہ سے روکنے اور شیطان کو رسوا کرنے والا قرآنی سورہ۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ قل ہو اللہ کو نماز فجر کے بعد پڑھے گا اس روز کوئی گناہ اس کے سرد نہ ہوگا اور شیطان ذلیل و ناکام رہے گا، ذلیل و ناکام رہے گا۔